احادیث سے ثابت ہے کہ انسان جب قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے منکر نکیر آتے ہیں اور وہ اس سے تین سوال کرتے ہیں، من ربک ما دینک اور من نبیک۔ سوال یہ ہے کہ جو شخص قبر کے اندر دفن ہی نہیں کیا گیا، جس کو کسی بھیڑیے نے کھا لیا، کسی جانور نے کھا لیا، یا جو جل کر کے ڈوب کر کے مر گیا کہیں اور اس کا پتہ نہیں چلا، ایسے ہی گل سڑ گیا یا ختم ہو گیا کہیں بھی، اس سے یہ سوال کہاں اور کیسے ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان جب اس زندگی سے چلا جاتا ہے، قبر کے اندر بھی حشر کے حساب سے پہلے ایک حساب ہوتا ہے۔ دو فرشتے ہر ایک انسان، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے پاس آتے ہیں اور وہ آ کر کے تین سوال پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، یعنی تمہارا دین کیا ہے۔ اور تیسرا سوال وہ پوچھتے ہیں من نبیک، یعنی آپ کے نبی کون ہیں۔ اگر کوئی مسلم ہے تو وہ جواب دیتا ہے من ربو کے جواب میں کہتا ہے وہ ربی اللہ، میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اور میں نے زندگی میں اسی کی عبادت کی ہے، اسی کو رب مانتا ہوں۔ اور ما دینک کے جواب میں وہ بولتا ہے دینی اسلام، میرا دین جو ہے وہ الاسلام، اسلام ہے، میں اسلام مذہب پر زندگی گزاری ہے میں نے۔ اور من نبیک کے بارے میں وہ بتاتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد ہیں۔ لیکن ایک انسان جس نے اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری، جو ایمان نہیں لایا دنیا کے اندر، جس نے کفر کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا۔ بعض لوگ یہ معلوم کرتے ہیں کہ جی ہر آدمی تو قبر میں نہیں جاتا، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ سوال قبر میں ہوں گے؟ دراصل بات یہ ہے کہ حشر سے پہلے اور مرنے کے بعد اس درمیان میں ایک اور زندگی ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ بے شمار احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر میں ساری احادیث کو یہاں بیان کروں گا تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اگر کسی کو حوالہ جات چاہیے تو وہ کمنٹ کر سکتا ہے ہمیں اور معلوم کر سکتا ہے، ہم ان کو حوالے بتا دیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد سے انسان کی ایک زندگی اور شروع ہوتی ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ ایک انسان چاہے اس کو کسی جانور نے کھا لیا ہو، چاہے وہ جل کر کے کہیں مر گیا ہو، ختم ہو گیا ہو، یا کسی بھی طرح وہ کسی سمندر میں ڈوب کے مر گیا اور بعد میں کسی کو ملا ہی نہیں، مرنے کے بعد فوراً اس کی روح عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے۔ اب اگر یہ انسان نیک ہے تو اس کو جو ثواب وہاں ہوگا، جو اس کو آسائش اور آرام وہاں ملے گا، اس کو احساس ہوگا، اس کو یہ محسوس کرے گا۔ اور اگر یہ انسان برا تھا تو اس کو جو سزا ملے گی اس کا یہ احساس ہوگا اس کو۔ جزا اور سزا جو ہوتی ہے وہ روح کو ہوتی ہے، لیکن اس کا تعلق کچھ نہ کچھ جسم سے بھی ہوتا ہے، یعنی مکمل طریقے سے تو نہیں ہوتا، جیسے ہمارا روح کا اور جسم کا جیسا تعلق یہاں ہے ایسا نہیں ہوتا۔ کیسا ہوتا ہوگا وہ بہتر اللہ ہی جانے، لیکن کچھ نہ کچھ تعلق جسم سے بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تکلیف کو بھی برداشت کرتا ہے اور لذتوں کو بھی محسوس کرتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی انسان ہو، وہ کسی بھی اعتبار سے مرا ہو، مرتے ہی اس کی روح، دیکھو جب انسان مرا ہے، کسی جانور نے کھایا ہو یا کسی نے بھی کچھ بھی کیا ہو، اس کو کسی بھی طرح ہوا ہو، کچھ بھی ہوا ہو اس کے ساتھ میں، اس کی روح تو نکلے گی ہی، ظاہر سی بات ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ کسی جانور نے کھا لیا روح بھی ختم ہو گئی، نہیں، اس نے جو کھایا وہ جسم کھایا، اور وہ جسم بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں موجود رہے گا، کچھ نہ کچھ ذرات اس کے، اگرچہ وہ جانور کے اندر سے نکل کر کے رہے، کسی بھی شکل کے اندر انسان دنیا کے اندر رہے، وہ رہتا ہے۔